السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، صدق اللہ العظیم۔ سب تعریف حمد ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور تنہا اس کائنات میں متصرف اور مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اس نے ہمیشہ تک رہنا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان امام الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کے 30ویں پارے آخری پارے کی سورۃ الفجر کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے چند قسموں کا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کئی مقامات پر آیا ہے کہ اللہ نے کوئی بات سمجھانے کے لیے قسم کھائی ہو، اس لیے قرآن پاک میں آنے والی قسمیں بعض اہل علم نے جمع کی۔ یہ 30ویں پارے میں زیادہ قسمیں ہیں کئی صورتوں میں۔ بعض اہل علم نے ان آیات کو جمع کیا، ان کا مطلب ترجمہ، تشریح، تفسیر، تفصیل لکھی اور باقاعدہ اقسام القرآن کے نام سے کتابیں لکھی گئی۔ سلف میں سے نامور ہستی امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے اقسام القرآن پر ایک جامع کتاب لکھی جس میں قرآن پاک کی قسموں کو جمع کیا گیا، اور قسموں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی وہیں پہ فرماتے ہیں جہاں کسی بات کی تاکید مقصود ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ عادت ہے، جب کوئی بات پکی بیان کرنی ہو اس کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا، اور یہ بھی واضح فرمایا کہ جو بھی قسم کھانا چاہے صرف اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہ کھائے۔ اب یہاں اللہ نے کئی چیزوں کی قسمیں بیان فرمائی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، اس کی مرضی ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے۔ اللہ نے یہاں قسمیں کھائیں، پہلی فرمایا والفجر، فجر کی قسم، پھر فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، پھر آگے اور قسمیں ہیں۔ یہاں جن 10 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی قسم کا یہاں بیان آیا ہے، یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ان کو کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ آج ذی القعدہ کی 28 تاریخ ہے، اور اگر یہ 29 کا ہو جائے تو کل کی رات سے ہی ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، کل شام سے ہی۔ کل سے ذی الحجہ کی پہلی رات شروع ہو جائے گی،
اور اگر یہ مہینہ 30 کا ہوا تو پھر پرسوں سے انشاءاللہ۔ اب یہ جو 10 راتیں ہیں اور یہ جو دن ہیں، ان کی کوئی خاص فضیلت ضرور ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اسلام میں 3 مواقع ایسے ہیں کہ جن میں 10 دنوں یا راتوں کی خاص اہمیت ہے۔ ایک ہے عشرہ محرم، اور دوسرا ہے عشرہ ذی الحجہ، اور تیسرا ہے رمضان شریف کا آخری عشرہ۔ ان تینوں عشروں کی خاص اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی ذی الحجہ۔ فرمایا اس دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ جن کا آغاز ہونے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سب سے افضل دن ہے۔ فرمایا ان جیسے دنوں میں کوئی دن نہیں ہے، اور نہ ان دنوں جیسے عملوں کا دوسرے دنوں کے عمل مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ جو بھی عمل کریں دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس لیے آگے ذکر کیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اب ہمیں کیا کیا عمل کرنے چاہیے، اس لیے کہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہونے والا ہے۔ فرمایا ان دنوں جیسے عملوں کا مقابلہ دوسرے دنوں کے عمل نہیں کر سکتے۔ ابو داؤد کی حدیث، الا رجل عفر وجهه فی التراب، ہاں اس بندے کا عمل افضل ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو مٹی میں لتھیڑا ہو، خاک آلود کیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ راہ جہاد میں نکلا، اس نے جہاد کیا، تو جہاد کا عمل ان دنوں کے عمل سے افضل ہے۔ جہاد کا عمل بہت بڑا عمل ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث شریف جسے امام احمد نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام۔ فرمایا دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں کہ جن میں عمل کرنا ان دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ لہذا ان دنوں کو عام نہ سمجھا جائے میرے بھائی۔ قربانی کے مسائل اور احکام، ان کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ گزشتہ خطبات میں آپ نے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے چند پہلو سنے۔ آج ضروری ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے احکام اور فضائل ذکر کیے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے۔
ہم ان دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ سمجھیں۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خاص دن ہے، اسی طرح میرے بھائی یہ بھی خاص دن ہے جن کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ مسند امام احمد کی حدیث، فرمایا دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں کہ جن میں عملوں کا ثواب ان دنوں کے اعمال سے زیادہ ہو۔ کسی صحابی نے کہا ولل جہاد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد ان دنوں کی نیکی سے افضل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ پہلے آپ نے صحابی کے سوال کے جواب میں واضح طور پہ فرما دیا نہیں، بعد میں ایک استثناء کیا، فرمایا ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ہاں اس بندے کا جہاد افضل ہو سکتا ہے ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں، اس بندے کا جہاد افضل ہو سکتا ہے جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لے کے گیا اور دونوں میں سے کچھ واپس لے کے نہ آیا۔ مال بھی اس کا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاد میں بھی فرق ہوتا ہے، سارے جہاد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرما دیا، پہلے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل کا مقابلہ جہاد بھی نہیں کر سکتا، پھر فرمایا ہاں اس بندے کا جہاد ان دنوں کے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس بندے کا جہاد ان دنوں کے عملوں سے افضل ہو سکتا ہے جو اپنی جان لے کے گیا راہ جہاد میں، اپنا مال لے کے گیا راہ جہاد میں اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، دونوں چیزوں کو قربان کر دیا۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دنوں کے اعمال کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان دنوں کے اعمال سے ازکا اور اعظم کوئی عمل نہیں۔ ازکا کا معنی ہوتا ہے زیادہ پاکیزہ اور اعظم کا معنی ہوتا ہے زیادہ عظمت والا، کوئی عمل نہیں۔ لہذا ان دنوں کی فضیلت احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ انہی دنوں میں ایک دن عرفہ کا دن بھی ہے، یوم عرفہ، 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج کو حاجی لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس لیے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے خطبے میں آئے گی۔ انہی دنوں میں 10 دنوں میں 10واں دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، اور اس دن کو کہتے ہیں یوم نحر۔ یوم نحر کا معنی قربانی کا دن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنوں میں سے یوم نحر اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا دن ہے۔ یوم نحر قربانی کا دن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ جیسا کہ بار بار آپ نے سنا کہ ان دنوں کی فضیلت بہت ہے،
इन दिनों के अमलों का सवाब बहुत है। अब हम इस बात पे गौर करते हैं कि इन दिनों में कौन से आमाल करने चाहिए। तो इस सवाल का सबसे पहला जवाब तो ये है कि इंसान नेकियों के वो काम जो आम दिनों में करता है, इन दिनों में भी ज्यादा पाबंदी के साथ करे। सबसे बढ़कर नमाज पंजगाना है, 5 नमाजों की अदायगी दूसरे दिनों की तरह इन दिनों में भी ज्यादा एहतिमाम के साथ करे। और इन दिनों के आमाल में से एक अमल हज और उम्रे का अमल भी है कि जो लोग हज और उम्रे पर जाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उम्रे तक दरमियानी गुनाहों का कफारा बन जाता है। और फरमाया हज्जे मबरूर का बदला अल्लाह के पास जन्नत के अलावा और कुछ नहीं है। ये इन दिनों के अमल हैं, हज और उम्रा। एक हदीस में इरशाद फरमाया ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क्र वज़्ज़ुनूबा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों हज और उम्रे करते रहा करो, मुताबअत करो। फरमाया ये दोनों फकीरी भी दूर करते हैं, ये दोनों गुनाह भी दूर करते हैं। इस तरह दूर करते हैं कि जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। लोग कहते हैं उम्रे पे चले गए, हज पे चले गए तो हम फकीर हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे। ये हमारा अपना ख्याल है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज और उम्रा गुनाह भी दूर करते हैं, फकीरी भी दूर करते हैं। इनसे तंग दस्ती और माली कमजोरी खत्म होती है। लिहाजा इन दिनों के अमाल में से एक ये अमल है। एक और अमल इन दिनों का हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के लिए किसी भी दिन रोजा रखना, अल्लाह के लिए रोजा रखना बड़े अजर का काम है। लिहाजा बाज़ रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों के रोजे भी रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दिनों में रोजा रखते हुए नहीं देखा। अब ये दोनों बातों में फर्क आ गया। पहली रिवायत में है कि आप अक्सर रोजे रखते थे इन दिनों में, तो इसका जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इन दिनों के रोजे बड़े एहतमाम से रखते। फिर जब आपने ये देखा कि कहीं इन दिनों के रोजे फर्ज ना हो जाएं, फिर आपने एहतमाम तर्क कर दिया। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना बताया कि मैंने नहीं देखा। लिहाजा किसी की तरफ से किसी अमल की नफी करना कुल्ली नफी नहीं होती। उन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा है उन्होंने बयान कर दिया, जिसने नहीं देखा उसने कहा कि मैंने नहीं देखा। लिहाजा जिसने देखा है उसने बयान किया है, उसके बयान को तरजीह दी जाती है बजाय उसके कि जिसने ना देखा हो। कई अमाल ऐसे हैं कि एक साहबी कहता है मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है, कोई और कहता है मैंने नहीं देखा। लिहाजा हम उस पर अमल करेंगे जो कहता है मैंने देखा है, इसलिए कि उसने अमल साबित कर दिया। इन दिनों में रोजा रखना मुस्तहब है। अलबत्ता रोजे के लिए हम ये समझते हैं कि फिर 9 दिन होंगे, 10वां नहीं, क्योंकि 10वें दिन ईद है और ईद वाले दिन तो रोजा रखना हराम है। हालांकि रोजा एक नेकी है, लेकिन
اگر کوئی نیکی اس موقع پر کی جائے جس موقع پر اللہ یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو وہ نیکی نیکی نہیں رہتی۔ لہذا 9 تک روزہ رکھا جا سکتا ہے، مستحب ہے۔ اب آئیے ان دنوں کے اعمال میں سے، جیسا کہ پہلے عرض کی، نماز کی اہمیت، فرض نماز ادا کریں، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی کوشش کریں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب یہ ذکر آئے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اللہ کا فرمان، اور وہ ایسا فرمان جو قرآن میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ میرا قرب چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ میرے مقرر کردہ فرائض سے بہتر کسی ذریعے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اللہ نے نماز فرض کی ہے، نماز کی پابندی کریں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، رمضان کے فرض روزے رکھیں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ لہذا کوئی بندہ اگر سمجھے کہ میں اللہ کے فرائض چھوڑ کر، نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے میں نے ایک فلاں عمل شروع کیا ہوا ہے، اس میں بڑی محنت ہے، لاکھوں کی تعداد میں عمل ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، اس کے نزدیک وہ قرب الہی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک قرب الہی کا درست طریقہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے قرب کے لیے، اور خود اللہ کا فرمان نقل کیا حدیث قدسی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فرائض پر عمل کرنے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ لہذا اگر ان دنوں میں ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا، نماز۔ اور پھر اسی حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کوئی بھی میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احببتہ، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بندے کو رب کے قریب کرتا ہے، بندے کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ لہذا نوافل کا اہتمام بھی ان دنوں میں کیا جائے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ چوتھا عمل ان دنوں کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں جس کی کوشش کرنی چاہیے، جس کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر الہی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ فرمایا دنوں میں سے یہ دن اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ کو ان کا عمل بڑا پسند ہے، لہذا تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل پڑھو، تکبیر پڑھو، تحمید پڑھو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند امام احمد کی حدیث اور صحیح حدیث ہے۔ تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو،
فارغ وقت ہو توجہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر پڑھتے رہو، اور تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ پڑھتے رہو. یہ وہ کلمات ہیں جو عام طور پہ نمازوں کے بعد بھی سکھائے گئے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ذکر 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد، ان میں سے ایک کو اللہ اکبر کو اور ایک روایت میں الحمدللہ کو 34 مرتبہ کر لیں تو یہ کل 100 مرتبہ ہو جائے گا. جبکہ ایک حدیث شریف میں لفظ 4 بتائے گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. اور اس حدیث میں یہ فرمایا کہ ان چاروں کو نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھو، اس طرح یہ 100 ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایام یہ ہوں عشرہ ذی الحجہ کے، ہم ان میں فرض نماز پڑھیں، فرض نمازوں کے بعد یہ کلمات پڑھیں. نماز کا بھی ثواب ہوا، کلمات کا بھی ثواب ہوا. عام دنوں میں بھی ان کا پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن جب ہم نے عشرہ ذی الحجہ میں ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام کیا تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اور پھر نوافل کا اہتمام، نفل نماز پڑھیں اور ذکر الہی کی انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. اللہ اکبر. ذکر الہی کی فضیلت، رب کریم فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اب ان الفاظ پہ غور فرمائیں. اللہ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ کی عظمت بڑی ہے. ہم کرتے ہیں ذکر اللہ کا، ساری دنیا کرتی، اس کا ذکر کرنا چاہیے. اس کے ذکر کا حکم ہے، اس کے ذکر کی فضیلت ہے، اس کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے، اس کا ذکر انسانی حیات کی اصل روح ہے. لیکن اندازہ فرمائیے کہ اس کے ذکر کی کتنی بڑی فضیلت ہے. وہ پاک پروردگار اعلیٰ شان والا، بلند عظمت والا، وہ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. حالانکہ ہم جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم معمولی انسان ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا ذکر تو کرنا چاہیے کہ اس کی شان بلند ہے. لیکن اس شان والے نے کیسا فضل و کرم فرمایا، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. اور حدیث قدسی میں وضاحت فرمائی، فرمایا جو میرا ذکر دل میں کرتا ہے میں اس کا ذکر دل میں کرتا ہوں. جو میرا ذکر کچھ بندوں میں بیٹھ کے ایک مجلس میں کرتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں میں اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر ہے. لہذا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے. اور یہ درجہ ہر ایک پا سکتا ہے ذکر الہی کے ساتھ. ان دنوں کے اعمال کی فضیلت اور اہمیت اور عشرہ ذی الحجہ میں کون کون سے عمل کرنے چاہیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. 10 ذی الحج عید والا دن، اس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن اللہ کے ہاں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں. لہذا قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے. قربانی کے احکام کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں آئیں گی. اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ قربانی کے حوالے سے کئی لوگوں کے اعتراضات ہیں اہل اسلام پر. ان اعتراضات اور ان کے جوابات کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں آئے گا. آج عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آخر میں ایک نہایت ضروری عمل ذکر کیا جاتا ہے.
हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने सुना एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि तुम में से जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो उसको चाहिए कि जब जिल हज का चांद नजर आ जाए उसके बाद वो ना अपने बाल काटे ना अपने नाखून काटे। लिहाजा इस अमल पर भी खास तौर पे तवज्जो देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स अपने बाल या नाखून कटवाना चाहे वो आज ये अमल कर ले या कल कर ले। कल चांद के नजर आने का इम्कान है, कल के बाद फिर उसको इजाजत नहीं जब तक उसकी कुर्बानी ज़बा ना हो जाए। लिहाजा ये भी एक अमल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस पर भी हमने अमल करना है। लेकिन बाज लोग इसके हवाले से सुस्ती करते हैं, कुर्बानी करने वाले हैं और बिला वजह अपने नाखून छोड़े हुए हैं, हजामत छोड़ी हुई है, ईद से एक दिन पहले कराएंगे, हालांकि इसकी इजाजत नहीं है शरई तौर पर। आप आज कर लें कल कर लें, इसके बाद नहीं है। फरमाया फिर जब उसकी कुर्बानी ज़बह हो जाए, फिर कुछ ज़ईफ रिवायात हमारे सामने आती हैं। एक रिवायत में है कि जो बंदा कुर्बानी की इस्तिताअत न रखता हो उसको भी चाहिए कि इसकी पाबंदी करे, यानी अपने बाल और नाखून न कटवाए। एक रिवायत में इस तरह आता है कि जो कुर्बानी की इस्तिताअत न रखता हो अगर वो इस पे अमल करेगा तो अल्लाह के यहाँ से अजर पाएगा। एक और रिवायत वो भी ज़ईफ है, उसमें यह जिक्र आता है कि जो इस पाबंदी पर अमल कर ले, कुर्बानी ना कर सके, अल्लाह के यहाँ उसके लिए कुर्बानी का अजर लिखा जाता है। लिहाजा ये सारी रिवायात बात सही बात ज़ईफ ये हमें बताती हैं कि इन दिनों में इस अमल के हवाले से ख़ास पाबंदी है। फिर इसके अंदर हिकमतें हैं। बाज़ ने कहा हिकमत ये है कि इन 10 दिनों में जानवरों को औजार छुरियां कैंचियां नजर ना आए। बाज़ ने कहा ये हिकमत है। बाज़ ने कहा कि हिकमत ये है कि 10 दिन जैसे कि पहले अर्ज की गई, ये 10 दिन और रातें खास अल्लाह की रहमत के हैं। लिहाजा अल्लाह की रहमतें जब इस पे बरसें इंसान के जिस्म पे तो कामिल आज़ा पे बरसती रहे, इनमें से कुछ काटा ना जाए। और भी कई हिकमतें और फलसफे अहले इल्म ने बयान किए हैं। बहरहाल ये सारी हिकमतें हदीस शरीफ में नहीं आई, अलबत्ता हदीस शरीफ में वाज़े तौर पे ये हुक्म आया है कि जो कुर्बानी का इरादा रखता हो वो अपने बाल और नाखून न काटे हत्ता कि उसकी कुर्बानी ज़बह हो जाए, फिर उसके बाद इजाज़त है। तो चंद बातें आज की गुफ्तगू में अशराए ज़िलहज्जा के अहकाम और फ़ज़ाइल के हवाले से अर्ज़ की गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।